الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حمد و ثنا کے کلمات اللہ جل و علا کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. ذی وقار سامعین حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور عربی زبان میں لفظ رمضان کے کئی ایک معانی ہیں. ان معانی میں سے میں 3 معانی آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں. چونکہ یہ تعلیم و تزکیہ پروگرام ہے، اگر کوئی پروگرام کے اختتام پہ ہم سے یہ پوچھے کہ لفظ رمضان کا معنی کیا ہے اور ہم وہ معنی نہ بتلا سکیں تو یقیناً یہ ندامت کی بات ہے. تو لفظ رمضان کے جو اہل لغت نے معانی بیان کیے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، عون المعبود میں اور تحفۃ الاحوذی میں، ہمارے محدثین نے جو اس کی تطبیق بیان کی ہے، ایک لفظ رمضان کا معنی ہے جلا دینا، اور ایک لفظ رمضان کا معنی ہے دھونا یا دھو دینا، اور تیسرا لفظ رمضا اور رمضان کا معنی ہے تیز کرنا. جلا دینا اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اور مومن رمضان المبارک میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے 15 ساڑھے 15 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے پیار میں بھوکا پیاسا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے بندے کی زندگی بھر کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں. دھو دینا، اس کا معنی جو محدثین نے تطبیق کے ساتھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ 11 ماہ جو انسان کے دل و دماغ پہ گناہوں کی آلودگی اور گناہوں کا گرد و غبار آ جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس گناہوں کے گرد و غبار کو دھو دیتے ہیں. اس آلودگی کو اللہ تعالی رمضان میں روزے کی برکت سے صاف کر دیتے ہیں. اور تیسرا معنی ہے تیز کرنا. تیز کرنے کا معنی کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ایک مسلمان کو اپنے ایمان اور تقوی کے خنجر کو تیز کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کا ایمان تیز ہو جاتا ہے، تقوی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تقوی کا خنجر تیز ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی بھی بھائی اگر اس کے پاس کوئی بندہ عصر کے پاس 2 لاکھ روپیہ لے کے آ جائے اور اس کو آ کر یہ بات کہے کہ بھائی یہ آپ ابھی یہ سیب کھا لیں، دودھ پی لیں، کھجور کھا لیں، حالانکہ یہ کھجور حلال ہے، سیب حلال ہے، دودھ کا پینا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں ایمان اور تقوی کا خنجر اس قدر زیادہ تیز ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ 2 لاکھ لینے کے بعد کھجور یا دودھ پینے کو تیار نہیں. حالانکہ اگر دل میں ایمان ہو تو انسان 2 کروڑ کو بھی ٹھکرا دیتا ہے. تو یہ ہے رمضان المبارک جس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو راکھ کر دیتے ہیں، گرد و غبار دھو دیتے ہیں، اور ہمیں رمضان المبارک میں اپنے ایمان اور تقوی کے خنجر کو اس قدر زیادہ تیز کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جس سے انسان آئندہ 11 ماہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا خاتمہ کرتا ہے. بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی گردن پہ چھری پھیرتے ہوئے اس کو ذبح کر دیتا ہے. تو آئیے احباب گرامی قدر، رمضان المبارک میں اللہ تعالی سے اگر کوئی مانگنے والا خزانہ ہے تو اس خزانے کا نام مغفرت ہے، معافی ہے. بلکہ رمضان المبارک کو ماہ مغفرت کہا جاتا ہے. رمضان المبارک میں کرنے والا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے گناہوں پہ اللہ تعالی سے مغفرت کو حاصل کر لیں. احادیث کے مطابق وہ کائنات کا بد نصیب انسان ہے جس کو رمضان المبارک کے مہینے میں جبکہ نیکیوں کا ریٹ بڑھ چکا ہے، جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کے ملائکہ کو نازل کر دیا. تو حدیث صحیحہ کے مطابق کائنات کا بد نصیب انسان وہ ہے کہ رمضان گزرنے کے باوجود بھی جس کو اللہ تعالیٰ سے معافی نہ ملی، رمضان آنے کے باوجود جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے خزانے حاصل نہ کر سکا. آپ وہ جامع ترمذی کی اماں عائشہ کی حدیث تو اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ عفیفہ کائنات نے کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر اگر میں لیلۃ القدر پالوں، تاک رات پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ کے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، دیگر ضروریات بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر عائشہ زبان نبوت سے تاک رات کے حوالے سے اپنی مانگ پوچھنا چاہتی ہو تو اس لیلۃ القدر کی رات میں اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگنے والا خزانہ ہے تو وہ معافی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور ایک روایت صحیح کے الفاظ ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا الہ العالمین مجھے معاف کر دے. احباب گرامی قدر جسے معافی مل گئی اس کو دین و دنیا آخرت کے سب خزانے نصیب ہو گئے، اور جس کو معافی نہ ملی
خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں۔ تو آئیے سوال یہ ہے کہ معافی کیسے ملے گی؟ اس حوالے سے بے شمار باتیں جو آپ سے کرنے کے قابل ہیں، لیکن ان میں سے وقت کی قلت کے پیش نظر میں 3 اہم الاہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ معافی کیسے ملے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس خوش نصیب کو معافی عطا کرتے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینہ میں اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جو گناہوں کو ترک کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، گناہوں کو چھوڑ کر توبہ طائب ہونے والے خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور اللہ تعالیٰ معافی کے خزانے عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسا بد نصیب جو رمضان المبارک میں گناہ نہیں چھوڑتا، آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جس نے رمضان المبارک میں گناہوں کو چھوڑا نہیں ہے، مثال کے طور پہ آج کے دن تک وہ اپنے موبائل کا گندا مندہ استعمال کرتا ہے، ناجائز تعلقات ہیں، شہوت ہے، بے رحروی ہے، آوارگی ہے، بے حیائی ہے، تنہائی پاک نہیں ہے۔ آج تک جس بندے نے اپنی تنہائی کو پاک نہیں کیا، نیٹ اور موبائل کی غلاظت میں گرفتار ہے، شہوت کے گناہوں میں مبتلا ہے، اس نے اپنی تنہائی کو پاک نہیں کیا، تنہائی کے گناہوں کو نہیں چھوڑا، ایسا آدمی کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے ساری رات قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ گوجرانوالہ کے رہنے والوں، جب تک وہ گناہوں کو ترک نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی بندے کو معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک آدمی تجارت کرتا ہے، کاروباری لائن میں بیٹھتا ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، کاروباری معاملات میں دغا کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جعل سازی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہے۔ جب تک تاجر سودی کاروبار سے توبہ نہ کرے، جب تک تاجر بانڈوں نمبروں کی کمائی سے توبہ نہ کرے، جب تک تاجر حرام اور جعل سازی سے توبہ نہ کرے، اپنے گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بخشش، مغفرت اور معافی کے خزانے عطا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی پانے کے لیے سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی تنہائی کو پاک کر لیں، تنہائی کے گناہ چھوڑ دیں، تجارت کے گناہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری زندگی میں گناہ ہیں اگر ہم ان سے توبہ کر لیں تو الہ العالمین اپنے بندے کو معاف کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے معاف نہیں کیا بلکہ میں نے تیرے زندگی بھر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، ہمارے ہاں معاشرے میں بڑے بڑے سلجھے لوگ اس غلط فہمی میں شکار ہیں کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ 100 کے قاتلوں کو معاف کر دے گا تو ہمیں بھی معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا جواب دیتے ہوئے کئی ایک مقامات میں فرمایا کہ میں غفور الرحیم تو ان کے لیے ہوں جو جہالت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، گناہوں پہ ہمیشگی نہیں کرتے، جو لا علمی، بے خبری، جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں پھر ہم سے معافی مانگتے ہیں، ہم ان کو معافی عطا کرتے ہیں۔ اور جو گناہوں پہ اصرار کرتے رہیں، تنہائی میں گناہ کرتے رہیں، ہمارے محدثین نے لکھا ہے ایک سود خور سود نہیں چھوڑتا، کہتا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ معافی نہیں مانگتا، اپنے اللہ سے استہزاء کرتا ہے۔ ایک نوجوان کی تنہائی ناپاک ہے، راتیں ناپاک ہیں، خلوتیں ناپاک ہیں، وہ کہتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن بدی بدکاری سے توبہ نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس پہ دوام اور ہمیشگی ہے۔ علماء محدثین اور عارف باللہ لوگوں نے لکھا ہے ایسے انسان کی معافی بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے استہزاء کے برابر ہے۔ اور قرآن مجید نے واشگاف الفاظ میں کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور مجھ سے معافی مانگنے والوں، مجھ سے معافی کی طلب کرنے والوں،
میں تو ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جو گناہوں کو ترک کرتے ہیں، آمنا مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، عمل صالحا نیک اعمال کرتے ہیں، ثم اہتدی ساری زندگی نیک اعمال پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ ہمارا معافی کا وعدہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچ کے کرتے ہیں، گناہوں کو ترک کر کے ہم سے معافی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ لوگوں اپنی غلط فہمی دور کر لو، اللہ تو ان کے گناہ معاف کرتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ کے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ان کے گناہ معاف کرتا ہے جو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی اور درگزری کا سوال کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں فرمایا ہم تو ان کو معاف کرتے ہیں جو بے خبری اور جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیں، پھر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا اپنی اصلاح کر لیں۔ اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، جو گناہوں کو چھوڑ کے توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، ہماری طرف آ جائے، ہم ایسے لوگوں کو اس کے بعد معاف کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، معافی کیسے ملے گی؟ معافی ہمیں اس صورت میں ملے گی جب ہم اپنے گناہوں کو ترک کر کے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ تعالیٰ سے سچی معافی کے طلبگار بنیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بخشش کے خزانے عطا کریں گے۔ تو آئیے احباب گرامی قدر، اس حوالے سے کرنے والا کام یہ ہے، تنہائی کو پاک کریں، کاروبار کو پاک کریں، دل و دماغ کو پاک کریں، جو گناہ ہیں اخلاقیات کے، معاشرت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے۔ ایک آدمی شرکیہ بولتا ہے، غیر اللہ کے نظام کو اپنائے ہوئے ہے، غیر اللہ کی نیاز کو اپنائے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف اس کی زبان پہ شرکیہ بول ہیں۔ یاد رکھنا، ایسے لوگوں کو جو عقائد کے حوالے سے گناہ نہیں چھوڑتے، تجارت کے حوالے سے گناہ نہیں چھوڑتے، اخلاقیات کے حوالے سے گناہ نہیں چھوڑتے، تنہائی کے معاملات میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی پانے کے لیے سب سے پہلا کرنے والا کام کہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اور اس پہ ندامت کے بعد ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ ایسے پاکیزہ لوگوں کے گناہوں کے بارے میں کنین کے تاجدار نے کہا ان کی ندامت کے سچے آنسو رخسار پہ بعد میں گرتے ہیں، اللہ جہنم کی آگ کو پہلے ٹھنڈا فرما دیتا ہے۔ اور معافی کیسے ملے گی؟ اس حوالے سے جو دوسری سمجھنے اور سیکھنے والی بات، اللہ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے حضرات جو لوگ رحم دل ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے ہیں، اللہ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو کسی کی بے بسی، کسی کی تنگی، کسی کی مصیبت سے نجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یاد رکھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے باوجود، راتوں کے قیام کے باوجود، 15 گھنٹے کے روزے کے باوجود جو انسان سنگ دل ہے، بے رحم ہے، جو کسی کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھائے، جو کسی کے چہرے کی مسکراہٹ کو چھینے، جو اپنے گھر میں گالم گلوچ کا بازار گرم رکھے، لوگوں کی محبتیں چھینے، اللہ تبارک و تعالی روزے رکھنے کے باوجود، قیام کرنے کے باوجود رمضان المبارک کے مہینہ میں بھی ایسے بد نصیبوں کو اپنی معافی اور مغفرت سے محروم فرما دیتے۔ تو معافی کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا کرنے والا سب سے اہم کام یہ رحم دلی ہے، یہ نرمی ہے، یہ معافی ہے۔ آئیے اس حوالے سے حدیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن کے تاجدار نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں، آئیے تعلیم و تزکیہ سننے والوں، قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے بد نصیب آئیں گے، ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو اللہ سے دودکار دیے جائیں گے، اللہ سے دور کر دیے جائیں گے۔ لیکن فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور اس بد نصیب کو کیا جائے گا دنیا میں جس بندے کا دل سخت تھا، دنیا میں جو بندہ رحم دل نہیں تھا، اپنوں کا خون چوسنے والا، اپنے پیاروں کے چہروں کی مسکراہٹیں چھیننے والا، گھروں میں اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو گندیاں گالیاں دینے والا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والا۔ تعلیم و تزکیہ سننے والوں، یہ تو ظلم ایک ایسا گناہ ہے، سنگ دلی ایک ایسی گناہ ہے، اگر یہ کسی جانور پر بھی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا جائے اللہ زندگی بھر کے اعمال کو برباد کرتے ہوئے جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ آپ نے غالباً وہ صحیح البخاری میں واقعہ سنا ہوگا
کہ ایک عورت نے ایک بلی پہ ظلم کیا، ایک بلی پہ ظلم کیا، ایک درندے کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس کو باندھ دیا، اس کے حقوق کو ادا نہ کیا۔ کونین کے تاجدار نے کہا ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم رسید کر دیا۔ آج جو اپنی بہو پہ ظلم کرے، آج جو اپنی بیٹی پہ ظلم کرے، آج جو بھائی اپنی بہن کو وراثت کے حصے سے محروم کرے، جو سنگ دل اپنے پیاروں کی چہروں کی مسکراہٹوں کو چھین لے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر بلی پہ ظلم کیا جائے، بلی کے ساتھ سنگ دلی کا مظاہرہ کیا جائے، اللہ اعمال برباد کرتے ہوئے جہنم رسید کرتے ہیں۔ جو اپنے معصوم رشتہ داروں پہ ظلم کرے، اللہ اس کو کیسے معاف کریں گے، کیسے جنت عطا کریں گے؟ اور اس کے مقابلہ میں اگر انسان کسی کتے پہ رحم کر دے، اگر 15 گھنٹے کے روزے نے ہمارے دل کی غلاظتوں کو پاک نہیں کیا، 15.5 گھنٹے کے روزوں سے اگر ہمارا دل نرم نہیں ہوا، انسانیت کی درد، انسانیت کی محبت، رشتہ داری کی حقوق کی ادائیگی کا جذبہ اگر 15.5 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے باوجود یہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوا، مت خیال کیجئے کہ اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کا معافی کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو رحم دل ہیں، جو کریم ہیں، جو حنان ہیں، جو منان ہیں، جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ دین کا مطالعہ کیجئے، اللہ نماز سے گناہ معاف کرتا ہے، کوئی شک نہیں، اللہ روزے سے گناہ معاف کرتا ہے، اچھی گفتگو سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، السلام علیکم عام کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا سب سے زیادہ گناہ اللہ اس بندے کے معاف کرتا ہے جو دل کا نرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ یہ غالباً سیاستہ میں معروف واقعہ موجود ہے۔ ایک آدمی سفر پہ جاتے ہوئے پیاس کی حاجت ہوئی، ایک کنویں کے نیچے اترا، کنویں میں نیچے اترنے کے بعد بڑی مشقت کے بعد اس نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد کنویں سے باہر نکلا، ابھی چند قدم کے فاصلوں پہ گیا، اس نے ایک کتے کو دیکھا، یاکل الثری للعطش، وہ جو کتا جس کو ہم نجس العین کہتے ہیں، وہ کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی، تر مٹی چاٹ رہا ہے۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا اس کے دل میں نرمی آ گئی، اس کے دل میں پیار آ گیا، اس کے دل میں محبت آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے تر مٹی چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، وہ اس کتے کے لیے پھر واپس گیا۔ حدیث کے الفاظ ہے نیچے کنویں میں اترا، جب نیچے کنویں میں اترا پانی لینے کے لیے برتن نہیں ہے، گلاس نہیں ہے، کوئی پیالہ اس کے پاس نہیں ہے۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا اس نے ایک کتے کے لیے، اور بوڑھے باپ کو گالیاں دینے والوں، بوڑھی ماں کو گالیاں دینے والوں، سکی بہنوں کو گالیاں دینے والوں، اپنے جماعتی مسلمان بھائیوں کو مندہ بولنے والوں، یہ سارا کچھ ایک کتے کے لیے کر رہا ہے۔ کتے کے لیے اس نے اپنے موزے کو اتارا اور اس میں اس نے پانی ڈالا۔ حدیث کے الفاظ ہیں شاید کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں جانے کا موقع دیا، عرب میں کنویں میں اترنا ایک بہت بڑا مار کا بڑا مشکل کام ہے، بعد میں چڑھنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ جب اس نے موزے کو پانی سے بھر لیا، اب دونوں ہاتھوں کی مدد سے وہ اوپر چڑھنے کے بغیر، دونوں ہاتھوں کی مدد کے بغیر اوپر نہیں چڑھ سکتا، حیران ہے، پریشان ہے، اگر ہاتھ میں موزہ پکڑتا ہوں تو میں کنویں سے باہر کیسے نکلوں گا؟ کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا اس انسان نے ایک کتے کے لیے اپنے اس موزے کو اپنے منہ میں رکھ لیا، اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ لیا، دونوں ہاتھوں کے ساتھ باہر کنویں میں نکلتا ہے، منہ میں اس نے کتے کے لیے موزے میں پانی ڈالا ہے، باہر نکل کے اس نے کتے کو پانی پلایا۔ بعض روایات میں آتا ہے 2 دفعہ 3 دفعہ، جب تک وہ کتا سیراب نہیں ہوا وہ بار بار کنویں میں اترتا رہا، کتے کو پانی پلاتا رہا۔ کونین کے تاجدار نے معافی کی بات کی، مغفرت کی بات کی، بخشش کی بات کی، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کی نرم دلی، اس کی رحم دلی اس قدر زیادہ پسند آئی کہ کتے پر رحم دلی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیا۔ اب جو اپنی ماں کی دعائی کا اہتمام نہ کرے، باپ کی دعائی کا اہتمام نہ کرے، گوجرانوالا کے رہنے والوں ایسے ایسے بد نصیب بھی ہیں جو کئی مہینے اپنی ماں سے بات نہیں کرتے، کئی ماں اپنے باپ کو سلام نہیں کرتے، چھپ چھپ کے باپ روتا ہے، چھپ چھپ کے ماں روتی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے باوجود
رمضان المبارک میں قیام کرنے کے باوجود، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کے باوجود، رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کے باوجود، رمضان المبارک میں خطبات جمعہ پڑھنے کے باوجود، رمضان المبارک میں تعلیم و تزکیہ پروگرام آنے کے باوجود، اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے باپ کو رلاتا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو رلاتا ہے، اپنی بہن کو اس کی وراثت سے محروم کرتا ہے، ایسا سنگ دل بے رحم انسان مت سمجھے کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا، مت سمجھے کہ اللہ اس کو معافی دے گا۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا سنگ دل کو اللہ معاف نہیں کرتے، بے رحم کو اللہ معاف نہیں کرتے، لوگوں کو اذیت دینے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے، بلکہ ایک روایت کے مطابق اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو سنگ دل ہے قیامت کے دن اگر وہ نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، نماز لے کے آیا، صدقہ لے کے آیا، روزہ لے کے آیا، بعض الفاظ ہیں روایات کے طرح طرح کی نیکیاں لے کے آیا، صرف اللہ زندگی بھر کے تمام نیک اعمال اس وجہ سے برباد کر دیں گے کہ یہ بد نصیب سنگ دل تھا، بے رحم تھا، اور یہ معصوم چہروں کی مسکراہٹیں چھینا کرتا تھا۔ اگر رحم دلی سے کام لیا جائے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور غالباً یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے، بینما رجل یمشی فی طریق فوجد غصن شوک فی طریق، ایک آدمی سفر پہ چلتے ہوئے اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، چلتے چلتے اس نے دیکھا راستے میں ایک خاردار جھاڑی ہے، خدا را ان باتوں کو سمجھو، خدا را ان باتوں کو سیکھو۔ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، منافقتیں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اپنی زبان سے دکھ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، کئی ماں اپنے پیاروں سے نہیں بولتے۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا 3 دن اپنے پیارے سے بات نہ کرنا یہ اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ کہاں گئی وہ روایات؟ ہر سوموار جمعرات کو بندے کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور گجرانوالا کے رہنے والوں اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتے، اللہ کینہ پرور سنگ دل انسان کو معاف نہیں کرتے۔ جو اپنے دل میں بغض پالتا ہے، جو اپنے دل میں نفرت پالتا ہے، آپ نے فرمایا اپنی اونٹنی سے نیچے اترا، نیچے اتر کر اس نے خاردار جھاڑی کو اٹھایا، رستہ صاف کر دیا تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو، گزرنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ امام المعصومین نے فرمایا فاخرا، اس نے خاردار جھاڑی کو جب ہٹایا، فشکر اللہ فغفر اللہ، اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ راستوں سے خاردار جھاڑیاں اٹھائی جائے تو معافی ملتی ہے، لیکن جو عزت دار لوگوں کی زندگیوں میں کانٹے نچھاور کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک جھاڑی کے کانٹے ہیں، ایک بیری کے درخت کے کانٹے ہیں جو راستے میں رکھے جائیں، لیکن وہ کتنا بد نصیب ہے جو کسی عزت والے بندے کی زندگی پہ تہمت کے کانٹے نچھاور کرتا ہے، تہمت کے کانٹے بچھاتا ہے، جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے، منافقانہ پالیسیاں چلتا ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تو ان کانٹوں سے زیادہ خطرناک کانٹے ہیں کسی عزت دار بندے کو داغ کرنا، کسی کے چہرے کی مسکراہٹ چھیننا۔ آپ چہرے پہ کانٹا لگائیں، زخم آئے گا، زخم ختم ہو جائے گا، لیکن کئی ظالم تو ایسے کانٹے چبھاتے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک بیٹی کا فون آیا، ٹیلی فون پہ روتی جا رہی ہے، کہنے لگے قاری صاحب ہمارے ابو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں گھر میں آ کے اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ 8 دن ہمارا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ جو معصوم رشتہ داروں کے دلوں پہ کانٹے چبھائے، مجھے بتائے اللہ اس کو کیسے معاف کرے گا؟ تو بھائی یہ معافی تماشا نہیں ہے، یہ معافی ایسے نہیں ہے 4 نفل پڑھ لو معافی مل گئی، ایسے نہیں ہے کہ زکات دے دو معافی مل گئی، یہ معافی ایسے نہیں ہے۔ معافی کے لیے جو دوسری بات میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات گناہوں کو ترک کریں، تنہائی کو پاک کریں، موبائل کو پاک کریں، نیٹ کو پاک کریں، خلوت کو پاک کریں، نجی محفلوں سے اپنے آپ کو گندے مذاق سے بچائیں۔ ایسے آپ کے دوست و احباب جن کے ساتھ آپ تنہائی میں گالم گلوچ کرتے ہیں، فحش مذاق کرتے ہیں، ان چیزوں سے توبہ کریں۔ سب سے پہلی بات کہ معافی کیسے ملے گی؟ ان خوش نصیبوں کو ملے گی جو ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بنتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پلے باندھ لیں، سنگ دل بندے کو اللہ معاف نہیں کرتا، بے رحم بندے کو اللہ معاف نہیں کرتا،
اللہ تو ان کو معاف کرتا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ آپ نے بخاری شریف کی روایت تو سنی ہوگی نا، قیامت کے روز اللہ تعالی ایک بندے سے 3 مرتبہ یہ بات پوچھے گا، حل عملت لی فی الدنیا، حل عملت لی فی الدنیا، میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی، زندگی دی، عمر دی، کیا تو نے دنیا میں میرے لیے کوئی عمل کیا؟ کہے گا میرے اللہ میں دنیا کی زندگی میں تیرے لیے کوئی ایسا شایان شان عمل نہیں کر سکا۔ اللہ پھر سوال کریں گے، پھر کہے گا میرے اللہ میں شایان شان کوئی عمل نہیں کر سکا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ تیسری دفعہ پوچھیں گے کیا تو نے میرے لیے بھی کوئی عمل کیا؟ تیسری مرتبہ کہے گا میرے اللہ ایک عمل مجھے یاد ہے جو میں نے تیرے لیے کیا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہے گا میرے اللہ تو نے مجھے مال دیا، پیسہ روپیہ دیا، صاحب ثروت بنایا، اللہ تو نے میرے مالی حالات بہتر کیے، لوگ میرے پاس اپنی ضرورتوں کے لیے آتے، قرض لے جاتے، پیسہ روپیہ لے جاتے، ادھار لے جاتے، وعدہ کرتے، لیکن وعدے کے مطابق وہ میرے پاس نہ پہنچتے، وعدے کے مطابق وہ ادائیگی نہ کرتے۔ اے میرے اللہ تو نے مجھے آسانی دی تھی، میں تیری رضا کے لیے ان کو مہلت دے دیتا، کئیوں کو میں مہلت دے دیتا، میرے اللہ کئیوں کو میں معاف ہی کر دیتا، یا اللہ میں یہ تیرے لیے عمل کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ عمل تو دنیا میں رحم دلی کا، نرم دلی کا میرے لیے کرتا تھا، آج تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے اور اپنی جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ روزہ مبارک، نماز مبارک، تلاوت مبارک، نفل مبارک، صدقہ مبارک، لیکن اللہ کے بندو یاد رکھو اگر دل سخت کا سخت ہے، اس میں ٹنو منو بغض ہے، تو یاد رکھیے اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، صحابی رسول نے غالباً ایک دوسرے صحابی سے قرض کی ادائیگی کے لیے بار بار جا کے اس کے گھر میں مطالبہ کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ غریب صحابی پیسے نہ کر پائے، مقروض تھے، غریب تھے، اہتمام نہ کر سکے۔ جب بھی صحابی دروازے پہ جاتا وہ اندر چھپ جاتے، اور میں نے روایت میں لفظ پڑھے ہیں بسا کا وہ بچوں کو کہہ دیتے اس کو کہہ دو گھر نہیں۔ 2 3 4 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک دفعہ اسی گھر سے چھوٹا بچہ باہر نکلا اور اس نے اس سے پوچھ لیا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا باپ آپ کی آواز سن کے چھپ چکا ہے۔ صحابی نے بلند آواز سے کہا گھر سے باہر نکلاؤ، آج مجھے پتا چل گیا ہے تو گھر کے اندر چھپ چکا ہے۔ وہ صحابی باہر آئے، حدیث کے الفاظ ہیں اپنی گردن کو جھکایا ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کیا وجہ تو چھپتا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرے آنے کے باوجود، گھر ہونے کے باوجود تو گھر سے باہر کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا میرے بھائی سچی بات ہے، تیرے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے، میں قرض ادا نہیں کر سکا، غریب آدمی ہوں، دیہاڑی نہیں ملی، مزدوری نہیں کر سکا، تیرے رقم کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے، شرمساری کی وجہ سے میں چھپ جاتا رہا۔ میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے، صدقے دل سے میری بیٹی، میری بہنی، میرے مائیں، میرے سامعین آمین کہیں۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض میں آسانی فرما دے، اللہ مقروض لوگوں کی قرض کی ادائیگی میں آسانی فرما دے۔ صحابی نے جب اتنی بات سنی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے آج کے بعد میں تیری دہلیز پہ نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ وہ قرض لینے والا کہتا ہے مجھے معاف کر دے، قرض لینے والا کہتا ہے مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا آپ نے فرمایا جو بندہ رحم دلی، نرم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ معاف کریں گے اور قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو احباب گرامی قدر، معافی کیسے ملے گی؟ اس حوالے سے 2 باتیں میں نے آپ کے پیش خدمت کر دی ہیں، یقین جانیے گا ان 3 باتوں کو سمجھے بغیر اللہ سے معافی مانگنا یہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے برابر ہے، بہت بڑا شیطان کا داؤ ہے، بہت بڑا نفس کا دھوکہ ہے۔ کوئی شک نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن جو بد اور جو بدکار گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے ایسے انسان کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو سنگ دل بے رحم ہے، پیاروں کے چہروں کی مسکراہٹ کو چھینتا ہے، ایسے سنگ دل بے رحم کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور آئیے اللہ معاف کرتا ہے رحم دل کو، گناہوں کو ترک کرنے والے کو۔ اور تیسری بات کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اتنی کثرت سے اللہ اس بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔
جو یہ بندہ تیسرا کام کر لے، جس طرح فرمایا کسی درخت سے پتے جھڑ جائیں، صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، پریشانی مصیبت کی وجہ سے حالات کی تنگی میں رہتا ہے، لیکن وہ حالات کی تنگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ صبر کرتے ہوئے اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ غداری نہیں کرتا، غیروں کی چوکھٹ پہ نہیں جاتا، اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، داڑھی سنت کے مطابق ہے، ہم وقت ایک اللہ کی چوکھٹ کا منگتا بن کے رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود مقروض ہے، اس کے باوجود بیمار ہے، اس کے باوجود دکھ ہے، اس کے باوجود پریشانیاں ہیں، لیکن وہ صبر کرتے ہوئے اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کرتا، اللہ کی تقسیم پہ خوش رہتا ہے۔ اللہ اس صبر اور رضا کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نے پڑھا، یہ صحابیہ بیمار تھی، بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ نے فرمایا ام علا گھبرائیے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو بیماری اور مصیبت میں صبر کر لے اللہ تبارک و تعالی جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بیمار بندہ ہے نا زبان سے، یا جو مقروض آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، پریشان آدمی ہے، شیطان کندھوں پہ آ جاتا ہے، داؤ لگاتا ہے، آگے کہتا ہے نمازیں پڑھ کے تجھے کیا ملا، روزے رکھ کے تجھے کیا ملا، تیرا اللہ تو تیری دعائیں سنتا نہیں، تیرا اللہ تو تیرے حالات بدلتا نہیں، تیرا اللہ تو تیرے لیے آسانیاں نہیں کرتا۔ اگر دل میں انقباض آ گیا، زبان پہ اللہ کی شان کے خلاف گلا شکوہ آ گیا، یا تویز فروش ملاؤں کے پاس چلا گیا، تویز فروش ملاؤں کا رخ کر لیا، سنیاسی باووں کا رخ کر لیا، نجومیوں کے پاس چلا گیا، خانقاہوں درباروں پہ چلا گیا، اللہ زندگی بھر کے اعمال کو غارت کر دیتے ہیں، زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، مغفرت کے خزانوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور اگر حالات کی تنگی کے باوجود، غربت کے باوجود، مرض کے باوجود، قرض کے باوجود، تنگی کے باوجود، پریشانی کے باوجود ایک اللہ کی چوکھٹ پہ جھکتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا، فرمایا میں اللہ ایسے مومن بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے گناہ معاف کر دیتا ہوں، جنت میں درجات بلند کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے ملے گی؟ تیسری بات جو میں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مصیبت اور تنگی کے باوجود اپنے اللہ سے وفا کریں، اپنے اللہ کی توحید سے پیار کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ گوجرانوالا کے رہنے والوں، صحیح مسلم میں جناب کا فرمان موجود ہے، من سمع المؤذن، جس بندے نے مؤذن کی اذان کو سنا، تعلیم و تزکیہ پروگرام کا تحفہ سمجھ کے اس وظیفے کو یاد کر لیں، مؤذن کی اذان سنی، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، پھر اس نے کہا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمہ توحید پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے میرے اللہ میں تجھے اپنا رب مان کے خوش ہوں، اسلام کو دین مان کے خوش ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مان کے خوش ہوں۔ حالانکہ بیمار ہے، مقروض ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، بیٹیوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، صحت کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، پھر بھی پانچوں نمازوں کے بعد کہتا ہے رضیت باللہ ربا، میرے اللہ میرا کوئی گلہ نہیں، میرے اللہ میرا کوئی شکوہ نہیں، اللہ میرے دل میں تیری شان کے بارے میں کوئی انقباض نہیں، اللہ میں قلباً لساناً اللہ تجھ پہ خوش ہوں، تیرے فیصلوں پہ صابر ہوں۔ فرمایا غفر لہ، جو بندہ پانچوں اذانوں کے بعد رضیت باللہ ربا یہ نغمہ پڑھتا ہے، اللہ اس نغمے کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے توحید پرست اللہ تعالیٰ کے گلے کرتے ہیں، بڑے بڑے توحید پرست اللہ تعالیٰ کے شکوے کرتے ہیں، بڑے بڑے توحید پرست گناہگار بندوں کے سامنے اللہ کے گلے شکوے کرتے ہیں۔ ایک ٹولہ تو برباد ہو گیا قبروں پہ سجدے کی وجہ سے، تعویذات کی پوجا کی وجہ سے،
नजूमियों सन्यासी बाबों की पूजा की वजह से एक टोला तो गुमराह हो गया, लेकिन जिनको अल्लाह ने तौहीद अता की, जिनको अल्लाह ने अकीदा तौहीद और सुन्नत अता किया, कई हमारी माएं कड़े हालात में डोल जाती हैं। बेटा दुनिया से चला गया, बेटी दुनिया से चली गई, माली नुकसान हो गया, या परेशानी मुसीबत के दिन आ गए। हमारी औरतें ये बात कहती हैं, हाफिज साहब दुखों के लिए तो हम रह गए, हाफिज साहब मुसीबतों के लिए तो हम रह गए। नौजुबिल्लाह, मैंने कई औरतों का ये जुमला बोलते हुए सुना, वो तो यहां तक कहती हैं कि नौजुबिल्लाह दुखों के लिए अगर अल्लाह को घर नजर आता है तो हमारा घर नजर आता है, हमारी तो अल्लाह सुनता ही नहीं है। कभी नहीं अल्लाह ऐसे जालिम को माफ करेगा जो अजमैशों की चक्की में पिस कर अपने अल्लाह ताला की दी हुई आने वाली मुसीबतों अजमैशों पे सब्र नहीं करता। और मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता हूं। कौनैन के ताजदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनी वल मुमिना, अजमैश मोमन मर्द और मोमन औरत के साथ हमेशा रहती है। मिन नफ्सिही व वलदिही व मालिही, तवज्जो से सुनिए, मुआफी कैसे मिलेगी। फरमाया मोमन मर्द मोमन औरत, नमाजी मर्द नमाजी औरत, रोजेदार मर्द रोजेदार औरत। ये सोने का टाइम है, आराम का टाइम है, लेकिन अल्लाह के प्यार के लिए आने वाले आप लोग, आपको अल्लाह मुखातब करके कहता हूं, मेरे बंदो मर्द रहेगी, कर्ज रहेगा, परेशानियां रहेंगी, मैं आपकी आजमाइश करता रहूंगा। कभी सेहत के हवाले से, कभी बेटियों के हवाले से। बेटियां जवान हैं, बेटियां खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मुनासिब रिश्ते मुहैया नहीं है। बहनों के मामलात हैं, औलाद के मामले में अल्लाह आजमाएगा। कारोबार गुर्बत तंगी की वजह से आजमाएगा। पूरे घर का सरबराह है, महाना 8,000 10,000 रुपया कमाता है, मुश्किल के साथ 2 वक्त की रोटी का घर में एहतमाम होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह की तकसीम पे खुश है। अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली इस गुर्बत में वो साबर है, शाकर है। हदीस के अल्फाज हैं, ऐसा बंदा जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा, एक रवायत में ऐसे बंदे को जब मौत आएगी, अल्लाह उसके नामे अमाल को गुनाहों से पाक कर देगा, अमाले सालिहा की सफेद चादर के साथ अपने अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। मुझे आप बताएं, इससे बड़ी कामयाबी क्या है, इससे बड़ी कामरानी क्या है कि हम दुनिया में आज़मैशों की चक्की में पिस कर अल्लाह की तकसीम पे खुश होके अपने अल्लाह के साथ वफा करके जाएं, और जब हम अपने अल्लाह से मुलाकात करें तो हमारे नामा माल में गुनाह का एक डब्बा भी ना हो। खुदा की कसम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये सबसे बड़ी कामरानी है। तो मैंने आपके सामने वक्त की किल्लत के पेश नजर जो 3 बातें बयान की हैं, इस मैसेज को आम करें, इस पैगाम को आम करें। इसके बगैर ये इबादत हमारी निजात के लिए काफी नहीं है, इसके बगैर ये हमारे आमाल हमारी निजात के लिए काफी नहीं है। सही मुस्लिम समेत बेशुमार हदीस है कि जो इंसान चुपके चुपके तन्हाई में गुनाह करता है, मिसाल के तौर पे आज रात अल्लाह ताला को कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अगले दिन फिर मोबाइल का गंदा इस्तेमाल करता है, लड़कियों से गंदे राबते हैं, गलत औरतों से राबते हैं, तन्हाइयां नपाक है, आप माफी की बात करते हैं। आपको मैं सुन्नी इब्ने माजा से एक हसन दर्जे की रिवायत सुनाता हूं, जिस नौजवान की तन्हाई पाक नहीं है, आप मुआफी और बख्शिश की बात करते हैं कि अल्लाह उसे माफ करेगा। ना ना, कौनैन के ताजदार ने फरमाया, हजरत सौबान बयान करते हैं, क़यामत वाले दिन कई लोग मेरी उम्मत के ऐसे आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेक अमाल करने वाले, पहाड़ों के बराबर, लेकिन अल्लाह उनके नेक अमाल को इसी तरह बर्बाद कर देगा जिस तरह अल्लाह अबू जाल के अमाल को बर्बाद करेगा, अबू लाब के अमाल को बर्बाद करेगा, जो उन्होंने रिफाए अम्मा के काम किए थे, बज़ाहिर जो उन्होंने अल्लाह के लिए हज किए थे। फरमाया काफरों की तरह मेरी उम्मत के इबादत गुजारों के पहाड़ों के बराबर नेक अमाल बर्बाद कर देगा। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल बयान करें उनमें गुनाह क्या होगा, जुर्म क्या होगा। तलीम व तज़किया सुनने वालों पैगंबर के अगले अल्फाज, फरमाया सहाबा उनका अकीदा तौहीद व सुन्नत भी मजबूत होगा, आप जैसा अकीदा होगा, नमाजें पढ़ने वाले होंगे, एक रवायत में है रातों में क़याम करने वाले होंगे। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर तो उनको माफी नहीं मिलेगी, अल्लाह उनके अमाल बर्बाद कर देगा, काफिरों की तरह अमाल बर्बाद कर देगा। फरमाया हां, अल्लाह के पैगंबर वजह क्या है?
فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، ان بد نصیبوں کا ایک ہی گناہ تھا کہ جب یہ تنہائیوں میں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کا حیا نہیں کرتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، بے غیرتی کے کام کرتے تھے، دیوسیت کے کام کرتے تھے۔ اشتد غضب اللہ علیہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ قیامت والے دن سخت ہوگا۔ اور بد نصیبوں، لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے اور تنہائی میں مجھے دکھانے کے لیے تمہارے پاس یہ پاپ تھے، یہ گناہ تھے، یہ قصور تھے۔ اگر انسان تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے کسی صورت گناہوں کی معافی نہیں۔ اور اس وقت مغرب نے، یورپ نے ہماری جوان بیٹیوں کو، اس وقت مغرب اور یورپ نے، آپ موبائل کو سہولت سمجھتے ہیں، آپ نیٹ کو سہولت سمجھتے ہیں، میں اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا، موبائل ایک بہت بڑی سہولت ہے، نیٹ ایک بہت بڑی سہولت ہے، لیکن گوجرانوالہ کے رہنے والوں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے فیصلہ آباد سے آپ کے سامنے سینکڑوں ایسے مذہبی گرانے آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جن مذہبی گرانوں کے نوجوان صرف موبائل کی وجہ سے دیوس بن چکے ہیں، موبائل کی وجہ سے بے غیرت بن چکے ہیں، موبائل کی وجہ سے راتیں کالی ہو چکی ہیں، موبائل کی وجہ سے تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں، اور موبائل اور نیٹ نے جوان بچیوں کو عزت اور پردے اور دوپٹے سے محروم کر دیا ہے۔ اور موبائل اور نیٹ کو سہولت کہنے والوں، اس کو ایک فتنہ بھی سمجھو۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ ہماری عورتوں کے لیے بہت بڑا غیر محرم ہے۔ جوان بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، بلا ضرورت موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ چھپکے چھپکے آج بھی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، ناجائز معاملات کرتا ہے، وہ مت سمجھے کہ ليلۃ القدر کو معافی ہوگی۔ اور دوسرا انسان جس نے معصوم رشتہ داروں کے چہروں کی مسکراہٹوں کو چھینا ہے، کئی ماہ گزر گئے، بوڑھے باپ کا حال تھی پوچھا۔ چند دنوں پہلے ایک بزرگ میرے پاس آئے، خدا کی قسم ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ وہ کہتے تھے حافظ صاحب بڑی تکلیفوں سے ادھار اٹھا کے اپنے بچے کو میں نے پڑھایا ہے، آج میرا بچہ کالج کا پروفیسر ہے، مجھ پہ بیماری کا حملہ ہوا، میں اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتا، آج کئی ماہ گزر چکے ہیں، میرے بیٹے نے میرا خرچہ تو درکنار کبھی آ کر مجھے سلام تک بھی نہیں کیا۔ ایک بڑھیا میرے سامنے آئی، کہنے لگی قاری صاحب میں نے بڑی محبت سے بیٹا جوان کیا، ملازمت کرتا ہے، نیچے گاڑی کھڑی کرتا ہے، اوپرلے پورشن میں رہتا ہے، روزانہ جب یہ گاڑی کھڑی کرتا ہے، جب اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے قاری صاحب میں اس وقت بھی اپنے بیٹے کی گاڑی پہ ٹاکی لگاتی ہوں، اس کی گاڑی کو صاف کرتی ہوں، صبح جب جانے کا وقت ہوتا ہے قاری صاحب میرا بیٹا ہے، جب گاڑی لے جانے کا وقت ہوتا ہے میں اس کی ماں ٹاکی سے اس کی گاڑی صاف کرتی ہوں، لیکن میرے ساتھ اس کا سلوک یہ ہے، اس ظالم بدبخت نے نہ کبھی آتے ہوئے مجھے کبھی سلام کیا، نہ کبھی جاتے ہوئے سلام کیا۔ مجھے بتاؤ کیا کرنا ان ڈگریوں کا، کیا کرنا اس مال کا، اور کیا کرنا ان دوستیوں کا، جب دل جو ہے باپ کے لیے نرم نہ رہے، دل جو ہے ماں کے لیے نرم نہ رہے، دل جو ہے سگی بہنوں کے لیے نرم نہ رہے۔ تو بھائی دوسری بات یہ ہے، سنگ دل اور بے رحم بندہ امید نہ رکھے کہ اللہ اسے معاف کرے گا۔ احادیث بہت زیادہ ہے کہ سنگ دل بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، معافی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، جو اس تعلیم و تزکیہ پروگرام میں میرے بیمار بزرگ تشریف فرما ہے، میری مائیں تشریف فرما ہے، مقروض تشریف فرما ہے، پریشان حباب تشریف فرما ہے، بھائیو اللہ کا گلہ نہ کرنا، اللہ کا شکوہ نہ کرنا، اللہ سے وفاداری کرنا۔ جب موت آئے گی اللہ بشارت بھی دے گا، اللہ گناہ معاف بھی کرے گا، اور اللہ جنت میں درجات بلند بھی کرے گا۔ یہ تین باتیں ہیں، ان کو سمجھو، ان کو سیکھو، ان کو عام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو ہم نے سنایا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔